السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ ایک حیرت انگیز واقعے کے بارے میں جو ہے وہ یہ کلپ بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہے میرے ایک دوست تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے مجھے ایک سچا واقعہ سنایا تھا جو ان کے والد صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ واقعے کی تفصیل میں اب بیان کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پنجاب میں رہتے تھے، اس کے گاؤں میں، اور وہاں پر جو ہے وہ کئی سالوں پہلے بارش کے نہ ہونے سے قحط کا ایک طویل دور تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی۔ تب گاؤں والے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں باجماعت بارش کے لیے نماز اور دعا کرنی ہوگی، جسے نماز استحقاق کہا جاتا ہے۔ یہ نماز پریشانی میں یا بارش کے نہ ہونے پر ادا کی جاتی ہے۔ غرض کے گاؤں کے تمام لوگ اس نماز اور دعا میں شامل ہوئے مگر بارش نہیں ہوئی۔ گاؤں میں ایک جگہ تھی جہاں پانی کھڑا تھا اور وہی سب کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اب چونکہ پانی کافی کم رہ گیا تھا، اس لیے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر گھر والے صرف ایک پتیلا بھر کے پورے دن میں استعمال کرے۔ اس کام کی نگرانی کے لیے گاؤں والوں کی باریاں لگائی گئی تھیں۔ چونکہ جانور بھی آتے تھے اس لیے نگران کے پاس ایک کلہاڑی بھی دی گئی۔ میرے دوست نے بتایا کہ ایک شام اتفاق تھا کہ جو ان کے والد کی ڈیوٹی تھی پانی کی نگرانی پر۔ پھر اچانک ان کے والد نے دیکھا کہ ایک سور، جو جنگل میں جو ہے یہ سور، لومڑی، گیدڑ یہ سب ہوتے ہیں، ایک سور پانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لازمات وہ پیاسا تھا۔ ان کے والد نے آواز لگا کر اس سور کو بھگا دیا۔ تاہم کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آیا تو میرے دوست کے والد نے اسے کلہاڑی سے ڈرا کر بھگا دیا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ جانور بہت پیاسا تھا، وہ تیسری بار پھر پانی کی طرف آیا۔ میرے دوست نے بتایا کہ میرے والد بھاگ کر اس کی طرف گئے اسے ڈرانے کے لیے، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ جانور وہیں گر گیا، اس طرح سے کہ اس کے چاروں پیر اوپر آسمان کی طرف تھے اور وہ زور زور سے آوازیں نکالنے لگا جس سے اس کی پیاس اور بے بسی کا اظہار ہوتا تھا۔ میرے دوست نے بتایا کہ میرے والد ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں کہ اتنے میں بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں کے تمام لوگ باہر میدان میں نکل آئے خوشی سے۔ میرے دوست نے کہا کہ گاؤں والوں کو میرے والد نے پورا واقعہ سنایا تو وہ سب بہت حیران ہوئے کہ ہماری دعا اللہ نے نہیں سنی اور اس جانور کی سن لی جو کہ نجس بھی ہے اور اس کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام بھی ہے۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ سب کا رب ہے اور اس جانور کا بھی، جس کی بے بسی کی فریاد اللہ نے سن لی۔ پھر تمام گاؤں والوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز شکرانہ ادا کیا۔ اب اس سے ہم کو سبق کیا مل رہا ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی دعا کے جو ہے پر تو ہوتے نہیں ہیں، اور پر سے اڑتا ہے آدمی یا پرندے اڑتے ہیں، تو پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی اللہ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اگر دل سے جو ہے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور ایک سبق ہے یہ کہ جو ہے وہ کسی چیز کو برا نہیں کہنا ہے، کسی جانور کو برا نہیں کرنا ہے۔ وہ لازمات جو حرام ہے حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ سب چیزوں کا رب ہے، پتھر کا بھی رب ہے، سمجھے آپ، جانور کا بھی رب ہے، اور جو ہے درخت کا بھی رب ہے، سمندر کا بھی رب ہے، مچھلی کا بھی رب ہے، انسانوں کا تو رب ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں انسانوں کا رب ہے، لیکن وہ ہر چیز جو پوری کائنات ہے، ستارے ہیں، تارے ہیں، سب کا وہ رب ہے۔ رب العالمین یعنی پوری یونیورس، دنیا اور آخرت نہیں، یونیورس۔ تو عالمین جو ہے بہت ہی وسیع جو ہے لفظ ہے۔ عالمین کے مطلب یہ کہ جو ہے پوری یونیورس جو ہے اس کا اللہ میاں رب ہے۔ اچھا، اس آخری کلپ میں ایک پہلے جو ہے میں نے ایک جو ہے ویڈیو ڈالی تھی، تو اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، تو اس کو کلک کرنے سے وہ ویڈیو نہیں چلے گی۔
تو آپ نے جو ہے وہ زحمت ہوگی آپ کو یہ جو ڈسکرپشن ہے اس سے جو ہے وہ آپ اس کا لنک جو ہے وہ لے لیجئے، یا پھر جو عنوان دیا ہوا ہے، جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے، وہ عنوان جو ہے وہ میرے کلپوں میں تلاش کریے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی گواہی کے لیے اس نے کہا کہ اس پتھر جنگل میں جو ہے وہ تھا، اور وہاں کوئی گواہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا وہاں پر ایک پتھر تھا تو اس کو پیش کریں، تو پتھر کو بلایا گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ گواہی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پتھر بھی جو ہے بات کرے گا، ہمارے اعمال بھی جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر ہم منع کریں گے تو ہمارے ہاتھ، پیر، کان، ناک سب جو ہے بولنے لگیں گے۔ تو اگر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ نجیس جانور ہے، وہ کچھ بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سن رہا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے۔